ایک آنسو اسے رو کے دکھا دو، خدا کی قسم بگڑے کام بنا دے گا۔ یہ آنکھ دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے بنائی نہیں، اللہ نے آنکھ رونے کے لیے بنائی ہے۔ جتنا روتا جائے گا اللہ کا تعالیٰ قرب کی معرفت کی منزلیں طے کراتا جائے گا۔ اللہ نے جبرائیل ذرا دل کو پھیر دے۔ اب اللہ اکبر، نجاشی کے دل میں بات آئی۔ صبح صبح جب دربار لگا تو مکے کے سردار آئے، ہم آپ کے پاس ایک کام لے کے آئے ہیں، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ آپ سے پہلے آپ کے وزیروں کو ساری باتیں سنا دی اور آپ کے وزیروں نے کہہ دیا آمنا و صدقنا، جو آپ کہیں گے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ بادشاہ بھی بڑا سیانا تھا کیونکہ کنیکشن وہاں سے مل چکا تھا، مکے کے پہاڑوں سے نہیں، وہاں سے مل چکا تھا۔ کہا چلو چلو اپنی آواز بند کرو، غلامان محمد کو لے کے آؤ، پہلے ان کی سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ اللہ اکبر، کون آئے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی دائیں بائیں کی بات کا نہ انہوں نے کہا تھا کلمہ نہ چھوڑنا، کاٹ دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، آگ میں پھینک دیے جاؤ، تیل کے کڑاؤں میں ڈال دیے جاؤ، ٹکڑے کر دیے جاؤ، نظرے سے نہ پھرنا، جان بچانا فرض نہیں، ایمان بچانا فرض ہے۔ سارے صحابہ اندر، عورتیں مائیں بیٹھی تھی، کہنے لگی بے عقلی کا کام نہ کرنا، وہی کہنا جو محمد عربی نے کہا اور وہی کہنا جس کو کہنے پر تمہیں مکے سے نکالا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بے عقل تھے، ہم جاہل تھے، ہمیں تو خدا تو دور کی بات اپنا آپ ہی نہیں پتا تھا کس لیے دنیا میں آئے۔ اے بادشاہ، ہم تو ایک جانور کا دوسرے کے کھیت میں گھس جانے کے اوپر جھگڑا سالوں سال چلایا کرتے تھے۔ ہمارا جانور کسی کے گھاٹ پہ پانی پی لیتا تو جھگڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عورت کی قدر نہ تھی، بیٹیوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عصمت دری عروج پہ تھی، چھوٹی بڑی کا خیال ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ بیٹا ماں کے ساتھ سو جایا کرتا تھا، باپ بیٹی کو ذبح کر دیا کرتا تھا، سود کھایا کرتے تھے، حرام حلال کی پہچان نہ تھی، جانور کو مار کر شکار کر کے کھا لیا کرتے۔ اللہ نے ہمارے پر احسان فرمایا، حرا کے دامن سے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک چمکتا ہوا چراغ نظر آیا، اس نے ہمارے زنگال دلوں کو اللہ اکبر نگاہ نبوت ڈال کر ہمارے دلوں کی گندگی کو دھو کے رکھ دیا۔ اس نے کہا لات کچھ نہیں کرتا، منات کچھ نہیں کرتا، حبل کچھ نہیں کرتا، عزا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اولاد سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے کچھ نہیں ہوتا، عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ شہادت کی انگلی اللہ سے ہوتا ہے، یہاں سے بولو اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا اے میرا بندہ، جب اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے یہ انگلی اٹھا کر بتلایا کر میرا ایمان، میری روح بھی تیری توحید کا اقرار کر رہی ہے، میرا جسم بھی اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، پھر بولو اشہد اللہ الہ۔ اور خدا کی قسم کئی گانا بج رہا ہے، کئی گالم گلوچ ہو رہی ہے، یا اللہ کی توحید کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ ٹکڑا اس وقت آسمان والوں کے لیے ایسا جگمگ کر رہا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے جگمگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بولو نہ بولو کس سے ہوتا ہے؟ بولو کس سے ہوتا ہے؟ جوانوں تم بھی بولو کس سے ہوتا ہے؟ دیکھو دیکھو او میرے عزیزو، زبان والے تو دور کی بات ہے، اللہ بولنے سے معروف والوں کو بھی بتا رہا ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا کس سے؟ اللہ سے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ نہیں نہیں، آواز ذرا پونچی گونجے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ گودے آباد کرنے والا کون ہے؟ گودوں کو اجاڑ کرنے والا کون ہے؟ پھر 5-7 دفعہ ذرا پڑھ کے دکھا دو، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا پتہ، امید اچھی رکھنی چاہیے۔
عملوں کی برکت سے کیا پتہ اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہوگا۔ اللہ اس کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ اور نے کہا جو اللہ نے وہ باہر کرنا ہے، خبردار چمڑے ادڑے جس کے لیے بلال کی جسم کو داغا گیا، زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئیں، خبردار اب ان 4 پیسے والوں کے سامنے آ کے نظریہ بدل دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر کہنے لگے جب ساری بات بتا دی، ہم ایسے تھے، ہمیں تو اس کپڑوں کا پتہ نہیں تھا، بیت اللہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، ایک محسن انسانیت آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس نے یتیموں کا سہارا بن کے دکھایا، ایک محسن انسانیت آیا، یوں فرمایا بچی کو ذبح نہیں کیا کرتے، بچیوں کی تربیت کر کے اللہ اکبر عائشہ میمونہ بنایا کرتے ہیں، جویریہ خدیجہ بنایا کرتے ہیں، ماریہ فاطمہ رقیہ سمیہ بنایا کرتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم بیٹیاں جنت کی حوروں کی وارث بن جاتی ہیں، ماں باپ کی چرپائی کی وارث بن جاتی ہیں، ماں باپ کی یادوں کا فسانہ بن جاتی ہیں، ماں باپ کے پیار کی تصویر بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد میں سے باپ کو ماں باپ کے مرنے کے بعد بچے کوتاہی تو کر جاتے ہیں، لیکن بیٹیوں سے کوتاہی نہیں ہوتی۔ اچھی چیز پکائے گی ابو یاد آ جائے گا، اچھا کپڑا دیکھے گی اماں یاد آ جائے گی، اچھا گھر دیکھے گی۔ عرصے کے بعد بے شک بھائیوں نے دروازے پر آنا جانا بند کر دیا، شہر سے گاڑی گزرے گی تو ماں باپ یاد آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو یہ بتلایا، بیوہ کا حق بتلایا، یوں نہیں بتلایا کہ عورت بیوہ ہو جائے تو اسے علیحدہ کونے میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ بیوہ کا بتلایا، اپنوں کا بتلایا، سود کی حرمت کے بارے میں بتلایا۔ اب نجاشی سن رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا چلو 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 اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر۔ تمہاری زبانوں پہ جھوٹ نظر آ رہا ہے، محمد کے یاروں کا کردار بھی اور زبانوں سے سچ نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں جاؤ چلو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ سارے مکے کے کافر بیٹھ گئے۔ ادھر حبشہ کے اندر جو مکے کے سردار آئے تھے انہوں نے کہا ایک دفعہ ذرا ہمیں اور آپ خدمت کا موقع دے دیں، ذرا ایک مرتبہ آپ ہمیں اور بلا لیجئے۔ کیا کریں گے نجاشی؟ ہم ہمارے خداؤں کو برا کوئی کہے، اللہ اکبر، چلو ٹھیک ہے، یہ تو تیرے خدا کو بھی برا کہتا ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یوں کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ بندہ ہے خدا نہیں، یہ تو کہتے ہیں مریم بندی ہے خدا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر بلا لیا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بتاؤ عیسیٰ کو کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ بتاؤ بتاؤ اللہ اکبر، عیسیٰ کو کیا کہتے ہو؟ جعفر کہنے لگے میں کیا کروں؟ فرمایا میرا جعفر، جو تم نے پہلا نظریہ سوچ بیان کیا تھا، جو تم نے تب انگاروں پر توحید کا نغمہ سنایا، یہاں بھی سنا دو، میرے قرآن کو بھی بچانا ہے، میرے نبی کی حرمت کو بچانا ہے۔ حضرت جعفر پڑھنے لگے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ سورۃ مریم پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے، اللہ اکبر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ جب یہ آیت پڑھی تو حبشے کا نجاشی کہنے لگا او محمد کے غلام پڑھنا بند کر دے ورنہ میرا دل نکل کے باہر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، جو کلام تو پڑھ کے سنا رہے، یہ پیغام تو عیسیٰ بھی دے کے گیا، زکریا بھی دے کے گیا، یہ پیغام تو مریم نے سنایا، کوئی مانے یا نہ مانے نجاشی اعلان کر رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ذرا پھر پڑھ کے سنا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ واپس اپنا منہ کر کے لوٹے، انہوں نے کہا جاؤ جاؤ جا کر پیغام دے دینا، آپ پریشان نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے، درباریوں کا منہ بڑھ جائے تو بڑھے، ان کی حفاظت میری ذمہ ہے۔ یہ تو صحیح ہے، اچھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر جب مکے میں ناکام ہو کر پہنچے تو افواہ پھیلا دی، مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو آزادی مل گئی۔ صحابہ اکرام اللہ اکبر خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ حبشے خبر پہنچ گئی، مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گیا، ہر جگہ دین متین دین حنفی آ گیا، ان کی دوڑیں لگی۔ اللہ اکبر۔ جب مکہ پاک کے پاس پہنچے
تو پتہ لگ گیا یہ تو جھوٹی خبر تھی، نہ ادھر جانے کے لیے جگہ ملی نہ ادھر جانے کے لیے جگہ ملی۔ مکے کے اندر انہیں دوبارہ بلا لیا گیا، انہوں نے کہا ہر بار استعمال کیا، نہیں مانے۔ اللہ اکبر، حرم کے اندر ایک خطبہ دیا گیا جو مکے کے سرداروں نے پڑھا، کہ او لوگو، آل ابی طالب کے ساتھ، آل بنی ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دو، ہر قسم کا لینا دینا، رشتہ ناتا، کھانا پینا، ہر چیز بند کر دو، خبردار خبردار کوئی ان سے تعلق استوار رکھنے نہ پائے۔ 3.5 سال تک خدا کی قسم صحابہ فاقوں پہ ترستے رہے۔ اللہ اکبر، ایک نبی کا صحابی ہے جس کو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ اتنا مقدروں والا صحابی، احد کے میدان میں جب میرا نبی زخمی ہو کے پڑا تھا، اللہ اکبر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف کمال میں تیر چلا رہے تھے، اللہ کا نبی یوں کر کے تیر پکڑاتا اور کہتا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، ایک مرتبہ نہیں 13 مرتبہ فرمایا، اے سعد کافروں پر تیر چلا، میرا ابا عبداللہ تیرے پر قربان ہو جائے، میری ماں آمنہ تیرے پر قربان ہو جائے۔ سارے کے سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، کملی والا یاران محمد سے کہہ رہے ہیں سعد فداک ابی و امی، میری ماں آمنہ قربان ہو جائے، میرا ابا عبداللہ قربان ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 17 دن ہو گئے، اللہ کی عزت کی قسم میرے پیٹ میں کھجور کا دانہ بھی نہ گیا۔ اسلام کے شدائیوں، اسلام دین متی کے پاسبانوں، صحابہ کی داستان کیوں نہیں سنتے؟ تمہیں ریڈیو سے، تمہیں جھوٹی کمنٹریاں سننے سے، تمہیں فٹ بال میچ کی ہار جیت کے فیصلے سے فرصت ملے تو تذکرہ تم بلال کا بھی پڑھ لینا، ابو فقیہ کا پڑھ لینا، عامر بن فہیرہ کا پڑھ لینا۔ رب اکبر کی قسم، اور لوگوں اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان کے سر کاٹ کے کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی، ان کے کلیجے کاٹ کے دانتوں سے چبائے گئے، ان کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے گلے میں پہنے گئے۔ اللہ اکبر، او لوگوں کسی کی میت پر، کسی کے وجود پر، کسی کی شہادت پر بیل بھائی استاد پیر روئے گا، اے امیر حمزہ تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ بھی رہا ہے اور محمد رو بھی رہا ہے کہ اللہ اگر مجھے پتا ہوتا میرے چچا کو پرندے آ کے نہیں نوچیں گے میں ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا، اے اللہ تیرا اگر آرڈر دفنانے کا نہ ہوتا میں ٹکڑے ایسے عہد کے میدان میں بکھیر کے چلا جاتا، اے اللہ پرندے آتے چوچو بھی میری حضلہ کے ناک کان کو لے جاتے، قیامت کے دن پرندوں کے پیٹ سے میرا حضلہ اڑتا، جب ٹکڑے سمٹ کر آتے اللہ فرماتے حمزہ تیرا کان کہاں گیا، تیری ناک کہاں گئی؟ حضلہ کو آپ پوچھتے جاتے، حضلہ بتلاتا جاتا تیرے راستے میں قربان کر دی، تیرے راستے میں قربان کر دی۔ ان جیسی ہستیاں قیامت کے دن میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر کو گھیر کے کھڑی ہوگی، بتا تجھے مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ 17 دن ہو گئے سعد رضی اللہ عنہ کو، اللہ اکبر، فرمانے لگے وہ لوگوں بھوک بڑی لگی تھی، دن چھپ گیا تھا، چاند نکل آیا تھا، اور چاند بھی اللہ اکبر 14ویں کا نہ تھا، عام دنوں کا تھا، اندھیرا اندھیرا تھا، میں چلا میرے پیر کے انگوٹھے کو کوئی گیلی چیز لگی، مجھے نہیں پتا حرام تھا یا حلال تھا، مجھے اتنی بھوک لگی تھی وہ گیلی چیز اٹھا کے میں کھا گیا، اس سے میرا پیٹ ٹھنڈا ہوا، مکھن پروٹے کھا کر فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خدا کو راضی کر گئے، قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کیسے کھڑا کرے گا؟ کہنے لگو پیاس، مجھے پیشاب اتنا تیز لگا تھا، اللہ اکبر، میرے پیشاب کی دھار اونٹ کے چمڑے پہ گئی، اللہ اکبر، پھر چھینٹیں واپس آنے لگی، میں نے اپنا پیشاب روک دیا اور اونٹ کا چمڑا ہی اٹھا لیا، پھر میں نے دھو کے اس کو پاک گیا، پھر میں نے اس کے سوکھنے کا پہاڑوں پہ ڈال کر انتظار کیا، جب آدھا گیلا آدھا سوکھا ہو گیا، جان تو میرے اندر کوئی نہیں تھی، میں نے پتھر مار مار کر اس کے چمڑے کے ٹکڑے کر لیے، جب اتنے ٹکڑے مجھے یقین تھا میرے حلق میں نہیں پھنسے گے، میں پانی کا پیالہ لے کے بیٹھ گیا، میں اونٹ کے چمڑے کے ٹکڑے کھاتا جاتا، رب کا قرآن سناتا جاتا۔ او لوگوں اپنے چمڑے اونٹوں کے کھا کر قرآن نہ چھوڑا، تم نے دیسی مرغیاں مچھلے کھا کے قرآن نہ پڑھا، بتاؤ میدان محشر میں ہمارا سامنا کیسے کرو گے؟
حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، انہیں اپنی پھپھی پہ ترس آ گیا۔ پھپھی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ مکے والے میرے پیارو، اللہ اکبر، مکے والے جب اپنا کھانا کھانا ہوتا، کوئی چیز فروٹ کھانی ہوتی تو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے پاس آتے، حضور کو دکھا دکھا کے کھاتے، کہتے بلا اپنے رب کو تجھے روٹی کھلائے، بلا اپنے پیارے کو تجھے کھانا کھلائے۔ حضور آنسو، صحابہ حضور کی طرف دیکھتے، فرمایا خبردار شکوہ زبان پر نہ لانا، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں میرے پھپھی کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں وہ خدیجہ جس کے مال کا ثانی مکے میں کوئی نہیں، وہ خدیجہ سارے مکے کے سرداروں کے پاس مال ایک طرف، بھائی خدیجہ کے پاس ایک طرف، آج وہ خدیجہ بھی 3 سال ہو گئے روٹی کو ترس رہی ہے، لیڑی لیڑی لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خدیجہ اللہ تیرے پہ رحم کرے، کہا محبوبہ رحم تو ہو گیا، بس اتنا بتا، پوچھ کے بتا دے تیرا رب خدیجہ کی حالت سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ حکیم بن حزام پھپھی اللہ اکبر بھتیجے تھے، انہیں اماں کہا پھپھی کو، اللہ اکبر، پھپھی کے مفلسی پر ان کی بھوک پر ترس آیا، یہ ایک توڑے کے اندر 70 کھجوریں لے کے آئے اور لا کر جب پھپھی کے پاس رکھنے لگے، ابو جہل آگے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، کہا خبردار اگر انہیں کھانا کھلایا تو انہیں سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، تیرے سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اماں خدیجہ کہتی ہیں قریب تھا میں توڑے کھجوروں کو ہاتھ لگاتی، ابو جہل ہمارے سے چھین کے ہی لے گیا۔ اور لوگوں بھوک پڑ گئی ہو اور روٹی بھی آگے من پسند کی ہو، پھر کوئی آگے سے روٹی چھین لے تو میرے عزیزو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ حالت میرے عزیزو ایک کی نہیں، اللہ اکبر، نبی کا داد کا بے شک حالت کفر میں تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کچھ شخص تھے ابھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یارو شرم کرو، نظریہ علیحدہ، فکر علیحدہ، سوچ علیحدہ، لیکن ہے تو رشتہ دار، ہے تو خونی رشتہ، اور چلو برادری کی بنا پر اللہ اکبر، پاکستان کے اندر برادریاں تو تعلقات بند کر دیتی ہیں، وہاں برادری کافر ہے، ایک برادری کلمہ پڑھ کے بیٹھی ہے، ان کا برادری کے عوض برادری کے بھروسے برادری کی بنا پر ان کے لیے کھانا پینا لے کے جاؤ۔ مکے میں پھر کچہری لگ گئی، بیت اللہ کے اندر پھر میدان لگ گیا، کیا کریں؟ اور کہا چلو چلو معاہدہ ختم کرتے ہیں، معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ جو معاہدہ تحریری طور پہ لکھا ہوا تھا کہ سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی کھانا پینا لینا دینا رشتہ نہ تھا، کوئی نہیں، مر بھی جائے ان کے جنازے بھی نہیں اٹھانے۔ سنو اللہ کے نبی کا معجزہ، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ چاچا ابو طالب کا جی جی کا جو معاہدہ کافروں نے لکھا تھا اس معاہدے کو دیمک کا کیڑا کھا گیا، اے اللہ، وہ بیت اللہ کے سامنے لگایا گیا تھا، وہ بیت اللہ کے سامنے اسے کیڑا کھا گیا۔ ابو طالب اٹھ گیا، اٹھا، اور مکے کے لوگوں سنو رہے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر، مکے کے کافر کہنے لگے اگر یہ سچی بات ہے، اگر دیمک کھا گئی تو اعلان کریں گے محمد بھی سچا، محمد کا خدا بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر، حرم کے اندر آئے، اس معاہدے کو دیکھا، ساری تحریر کو کیڑا کھا گیا تھا، ایک نام بچا تھا، ربی اللہ، ایک نام بچا۔ مالک کائنات نے فرمایا محبوبہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تیرا رونا کام آ گیا۔ اللہ اکبر، وہ جو تلواریں کھینچ کے پھرتے تھے وہ تلواریں نکال کے پھرتے تھے، چلو آ جاؤ، ہم نے سارا ماحول تیار کر لیا، ہم نے پچھ تیار کر دی، اللہ کیا کرو؟ فرمایا بیت اللہ کے سائے میں آ جا، ذرا نبوت والا دامن پھیلا۔ اللہ اکبر، 2 شخصوں کو میرے سے مانگ، ایک عمر بن حشام ابو جہل کو مانگ لے، ایک عمر بن خطاب کو میرے سے مانگ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبوب کی جھولی پھیل گئی، اللہ دونوں میں سے ایک دے دے جو تیرے اسلام کے لیے فائدہ مند ہو، جو دین محمدی کے کام آئے، دونوں میں سے ایک دے دے۔ اللہ نے جبرائیل بھیج دیا، جبرائیل ذرا جانا، فیصلے مال پر نہیں ہوتے، فیصلے حسب نسب پر نہیں ہوتے، جا دل دیکھ کے آ۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل زمین پہ آئے، مالک کو پتا تھا دل کیسے ہے، ابو جہل کے اندر جھانک کے دیکھا، دل کا کالا نظر آیا، عمر کے دل میں جھانک کے دیکھا،
دل کا اجلا نظر آیا. زمین والے نہیں آسمان والوں نے مشورہ دے دیا اللہ اسلام کے لیے پسند عمر رہے گا. فرمایا محبوبہ پھر تو ہاتھ اٹھا. ابراہیم نے تجھے مانگا 2600 سال انتظار کرنا پڑا. محمد عمر مانگ لے میں سورج نکلنے کا انتظار بھی نہیں کرنے دوں گا. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے جھولی پھیلائی. اے اللہ خطاب کا بیٹا عمر محمد کی جھولی میں ڈال دے. ادھر ابو جہل ملا. ہاں تو نے کل وعدہ کیا تھا کہ جو نبی کا سر لے کے آئے گا 100 اونٹ دوں گا. کہاں اسی وعدے پہ برقرار. عمر نے تلوار نکالی کہ چمک دیکھ رہے اس کی دھار دیکھ رہے ابھی محمد کے خون میں رنگین کر کے لاتا ہوں. 100 اونٹوں کا ریوڑ تیار رکھ. اللہ نے فرمایا عمر اونٹ چرانے والا اونٹوں کے ریوڑ کی طلب کرنے والا میں تو دنیا پر تیری خلافت کا اعلان کر چکا ہوں. میں تو امت کا ریوڑ تیرے حوالے کر چکا ہوں. اسی لیے کہتے ہو لوگوں تدبیریں ہزاروں ہوتی ہے تقدیر ایک ہی ہوتی ہے. تدبیر کرنے والا انسان ہوتا ہے اور تدبیر کو تقدیر میں بدلنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے شہادت کی انگلی کون ہے؟ پھر کو کون ہے؟ پھر کو کون ہے؟ ذرا پھر پڑھو لا الہ. پھر پڑھو لا الہ. پھر پڑھو لا الہ. باہر والے بھی برآمدے والے لا الہ لا الہ. یقین جانو اللہ کی قسم ایک دن مجھے حاصل پور کے اندر ایک شخص کہہ رہے تھے مولانا آپ کا چینل دنیا آپ کو 71-72 ملکوں کے اندر سنتی ہے. یہ صرف پیر محل والے نہیں سن رہے دنیا کے 72 ممالک توحید کا نغمہ سننے کے لیے تیار ہے. ذرا بلند آواز سے آنکھ کو پرلم کر کر پلکوں کو غسل دے کر ذرا کہہ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاتھ عمر کہنے لگے اب یہاں کھڑا ہو کے انتظار کر. بلا ذرا رسیاں بندوا کے لے آنا 100 اونٹ سنبھالے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. عمر تلوار لے کے چلے. مالک نے کہا اللہ اکبر دار رقم کا رستہ یاد کرا دے محمد کے دشمنوں کا رستہ بھلا دے. ہاتھ عمر چلنے لگے. راستے میں اللہ اکبر نبی کا صحابی ملا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی ہاں آج تو فیصلہ ہی ہو جائے گا یہ ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. انہوں نے کہا چل 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 ان تک تو رسائی دور کی بات ہے پہلے اپنے گھر میں جا کے دیکھ تیرا بھنویاں تیری بہن بھی اسی کے غلام بن چکے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن انہیں پڑھا رہے. عمر نے جا کر تھپیڑا مارو. بہن کہنے لگی ہو نہ ہو یہ خطاب کا بیٹا خطاب کی بیٹی کے دروازے پر آیا. خباب کو پردے کے پیچھے چھپا دیا اور بہنوئی کو بھی اپنے گھر والے کو بھی پیچھے کر دیا. کہ میں ہوں نا کمال تھا ان عورتوں کے اندر جو اپنی جان پہ کھیل جایا کرتی تھیں سہاگ بچا جایا کرتی تھیں. لیکن ہائے بد نصیبی یا تو گھر کے اندر آگ ہی لگی پڑی ہے. بیوی ماں باپ کے سامنے محلے والوں پاجی تسی گل دسو اج نہیں کر دے بھلا کس طرح گزارا ہوئے گا. تیرے باپ نے نکاح کے فارم پر دستخط تبھی کروائے تھے بن دیکھے پردے میں نکاح پڑھوایا تھا. تیرا باپ تجھے رو کے دکھا کے گیا تھا میری بچی ہمی ہو اچھی ہو بری ہو ربا اس کے ساتھ کرنا ہے. اور چل 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 تو مولوی کی بات نہ رکھ اپنے باپ کے آنسوں کا خیال رکھ کے گھر بسا دے. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.